بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں ہوں ناصر ٹنچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، خصوصاً مسلم امہ کے لیے یہ خبر انتہائی اہم ہے۔ آج متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ طور پر اسرائیل میں اپنا سفیر مقرر کیا ہے اور اس کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر یقیناً مسلم امہ کے لیے انتہائی تشویشناک اور بڑی خبر ہے، خصوصاً فلسطینی اور دنیا بھر میں فلسطینی کاز سے محبت کرنے والے، قبلہ اول سے محبت کرنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویشناک خبر ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں تو پارٹی اور پاڑی کی خبریں چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈ ٹاپ پر ہے، لیکن کسی کو یہ بھی خبر نہیں کہ قبلہ اول کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور قبلہ اول کے ساتھ غداری کرنے والے مسلسل اس میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ اور آج ہی جو متحدہ عرب امارات کے دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر آف اسٹریٹجک کمیونیکیشن تھے، ان کمیونیکیشن کے جو سرور ڈائریکٹر ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر غاصب اسرائیل میں اپنے سفیر مقرر کر دیے ہیں اور اس کا نام بھی اعلان کر چکے ہیں۔ محمد محمود کو عرب امارات کی طرف سے باقاعدہ طور پر سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ یقیناً اس خبر کے بعد ہم لوگ اور دیگر بھی کافی مسلمان اور دوسرے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ایک دم سفارت کا قیام اور سفیر کی تعیناتی یہ سب ایک دم کیسے ہوا؟ کیا اس کے پس پردہ بھی کچھ تاریخ موجود ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم زیادہ پچھلے تاریخ میں نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل طور پر فگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا باقاعدہ طور پر معاہدے کے اعلان سے پہلے بھی ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے، مختلف محاذوں پر مختلف مسائل پر ان کی آپس میں معاہدے ہو چکے تھے، بلکہ آمد و رفت کا سلسلہ بھی ان کا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے ہم اگر چھوٹا سا شارٹلی ہم آپ کو بتائیں تو باقاعدہ طور پر اسرائیل نے 2015 میں دبئی میں اپنا ڈپلومیٹک مشن کھول دیا تھا۔ اس کے بعد 2010 میں اسرائیل کے منسٹر آف نیشنل انفراسٹرکچر نے دبئی کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ ایک کانفرنس میں شرکت بھی کی تھی۔ یہ اسرائیل کی طرف سے حکومتی سطح پر اور وزارتی سطح پر پہلا وزیر تھا جنہوں نے باقاعدہ طور پر دبئی کا دورہ کیا، وہاں کی کانفرنس میں شرکت کی۔ 2018 میں بھی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی دبئی میں، جس میں اسرائیل کے وزراء اور ڈپلومیٹ افراد وہاں پہ شریک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں ترکی کے بھی نمائندے شریک تھے۔ 2019 میں اسرائیل نے دبئی ایکسپو 2020 میں باقاعدہ طور پر حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جو ڈیل آف دی سینچری ہے وہ سامنے آتے ہیں اور تقریباً 13 اگست 2020 کو ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جلد ہی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اپنے تعلقات بحال کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یمن جنگ، ایران، ان سب کے خلاف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات اور ان کے درمیان خصوصاً جو یمن جنگ ہے، اس حوالے سے مختلف محاذوں پر عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات رہے ہیں۔ ملٹری تعلقات اس میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ 13 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد 15 ستمبر 2020 کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات باقاعدہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں معاہدے پر دستخط کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور ان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے بعد 24 جنوری کو جو متحدہ عرب امارات ہے، ان کی کابینہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ جلد ہی اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کے لیے تیار ہے اور اس سفارت خانہ کھولنے کے لیے ان کا متفقہ فیصلہ سامنے آتا ہے۔ 24 جنوری کے بعد آج فیبرری کو باقاعدہ طور پر وہ اپنے اس سفارت خانے میں سفیر کی تعیناتی کے حوالے سے سفیر بھی مقرر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہم نے آپ کو ہسٹری ہم نے بتا دی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے، اور اب ہم بات کریں گے کہ اس عرب اسرائیل معاہدے، خصوصاً متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے میں کس نے کیا کھویا ہے اور کس نے کیا پایا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم
ہم دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نتن یاہو کو پہنچا ہے۔ آپ اگر حالیہ دنوں کی یا اس سے پہلے کی بھی اگر اسرائیل کے نیوز اگر دیکھیں تو اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف مسلسل احتجاجی سلسلہ جاری ہے، وہاں پر لوگ سڑکوں پر ہے، جلاؤ گراؤ کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ نتن یاہو کے گھر کی جانب بھی لوگوں نے مارچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوتی ہے۔ ان تمام اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نتن یاہو کو برطرف کیا جائے، نتن یاہو کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کو کرپٹ وزیر اعظم وہاں پہ لوگ ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں نتن یاہو اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے اور اس مارچ کے آخر میں ہونے والے اسرائیلی الیکشن میں اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے وہ یہ تمام تر کارروائیاں کر رہے ہیں، خصوصاً جو مسلم ممالک اور عرب جو ممالک کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہے، اس بحالی کو وہ اپنی ایک بڑی کامیابی کے طور پہ اگلے الیکشن میں پیش کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس کے اوپر جو مقدمات ہیں خصوصاً کرپشن کے حوالے سے اس کو دبایا جا سکے۔ تو اس میں ابھی تک جو ظاہری طور پہ ہم اگر دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ نتن یاہو کو ہوا ہے۔ عرب اسرائیل تعلقات اور ان تمام تر معاہدوں میں سب سے جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ فلسطین کاز کو پہنچا ہے، فلسطینیوں کو پہنچا ہے۔ مسئلہ فلسطین مسلم امہ میں اس وقت سب سے اہم ایشو ہے اور تمام مسلمانوں کی نگاہیں قبل اول کی آزادی کی جانب ہے، خصوصاً تب مسلمانوں کی ہمدردیاں خود عرب امارات جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھولا ہے، وہاں کی بھی عوام ان کے حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے جو حکومتی معاہدہ ہوا ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان تمام تر کے باوجود چونکہ مسلمان اپنے قبل اول سے جو لگاؤ ہے اور وہاں پہ فلسطین میں مزاحمتی تحریک کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، تو ان تمام تر صورت میں مسلمان کسی طرح اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی مسلم حکمران اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں، اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کریں، خصوصاً عرب جو اسٹیٹس ہیں، عرب جو ممالک ہیں، ان کا جو ابھی حالیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں، اس پہ دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ اس معاہدے میں عرب امارات نے بھی کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ وہ بھی خود نقصان میں رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو جس کی لالچ میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں میں آ کر اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، ان میں سب سے ٹاپ پر F-35 جیٹ طیاروں کی خریداری تھی، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس شرط پر انہیں اس پہ رضامند کیا تھا کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو F-35 جیٹ طیارے دے دیں گے، اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوتے پایا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد جو بائیڈن نے اس معاہدے کو بھی منسوخ کر دیا ہے، تو پہلا بڑا دھچکا عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد متحدہ عرب امارات کو F-35 جیٹ طیاروں کی معاہدے کی منسوخی کی صورت میں ملا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو دوسرا بڑا نقصان مسلمانوں کی اس کی جو امیج تھی وہ خراب ہو چکی ہے۔ اب مسلمان جو پہلے والے عرب امارات تھے کہ ایک اسلامی ملک، ایک اسلامی ریاست، ایک مضبوط معیشت کے حامل اسلامک ریاست کے طور پر مسلمان ایک خاص عنوان سے متحدہ عرب امارات کو دیکھتے تھے، اب مسلمانوں میں عرب امارات کی وہ پذیرائی نہیں ہے، عرب امارات کا وہ مقام نہیں ہے جو عرب اسرائیل تعلقات سے پہلے تھے۔ خود متحدہ عرب امارات میں بسنے والے مسلمان بھی اس معاہدے کے بعد حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ حکومت اب بھی ایک خوف کی صورت میں ہے کہ عوام کسی نہ کسی دن سر نہ اٹھائے ان کے خلاف۔ بڑا متحدہ عرب امارات کو جو دھچکا لگا ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے مسلسل دورے کی منسوخی کی صورت میں ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی تمام تر تعلقات سامنے رکھ دیے، اب تو سفارت خانہ بھی کھول چکا ہے اور ان میں سفیر بھی تعینات کر چکے ہیں، لیکن ان تمام تر کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نے 3 دفعہ اپنے دورے کا شیڈول دینے کے بعد دوبارہ اس کو منسوخ کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی کافی چیمے گوئیاں ہیں کہ آخر کیا جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، کیا ان پہ یہ لوگ عمل پیرا نہیں ہے؟ کیا اسرائیل اپنے وعدے میں وفا کرنے کو تیار نہیں؟ لیکن دوسری جانب عرب امارات نے اپنی تمام تر چیزیں داؤ پر لگا چکے ہیں۔ اب عرب امارات نہ واپس پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل ابھی تک مسلسل ان کے ساتھ دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔
لیکن اب متحدہ عرب امارات کو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہی جڑے رہیں، چونکہ اسلامی دنیا میں بھی وہ بدظن ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی نظروں سے بھی وہ گر چکے ہیں، بلکہ خود امریکہ کی جانب سے جس کے بھروسے پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے بھی انہیں پیٹھ دکھا دی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی مزاحمتی جو تحریک ہے انہوں نے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا متحدہ عرب امارات کو۔ انہوں نے اس دوستی کو اور اس سفارتکاری کو فلسطین کے قلب پر خنجر کی مانند قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے قبلِ اول کے ساتھ غداری کی ہے، جس کے بعد مسلمانوں میں بھی جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس کے بعد اب متحدہ عرب امارات کے لیے خسارے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا ہے۔ لہٰذا اب متحدہ عرب امارات اس بات کے منتظر ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے وعدوں کے جو دیے گئے وعدے تھے، جو کیے گئے معاہدے، ان کی وفائی ہو، ورنہ متحدہ عرب امارات سخت مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ان کے سامنے جو امریکہ کے سابق جو دوست حکمران تھے وہ بھی ان کے سامنے ایک ہے موجود، جن کی ہم اگر مثال دیں تو عراق کے صدر صدام حسین، ایران کے جو شاہ تھے رضا شاہ، اس کے علاوہ جنرل قذافی، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے امریکہ کے اور اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی، ان کے ساتھ ہمیشہ تعلقات ایک اچھے تعلقات استوار کیے۔ ان تمام تر ان کے ساتھ دوستی کے باوجود ان کا کیا انجام ہوا یہ بھی اس وقت متحدہ عرب امارات کے سامنے ہے۔ لہٰذا اس وقت متحدہ عرب امارات سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں اب متحدہ عرب امارات کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو دیگر عرب ممالک اور اسلامی ممالک نے معاہدے کیے تھے ٹرمپ کے بل بوتے پر، اب وہ اپنے ان معاہدوں پہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ خصوصاً جو بائیڈن کے آنے کے بعد انہوں نے بہت سارے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے تھے ان کو منسوخ کیا ہے، ان کی کئی چیزوں کو انہوں نے ردی میں ڈال دی ہے۔ تو اس کے بعد سے جو عرب ممالک تھے دوسرے وہ اپنے ان نئے لائے حمل کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات نے جلد بازی کی۔ انہوں نے فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کے باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً اس جو کہ قبل اول کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی، یہ اس میں انہوں نے بہت جلدی کی۔ اب ان کے پاس واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو دیگر تبصرہ نگار ہیں ان کا بھی ایسا ہی کہنا ہے کہ اب متحدہ عرب امارات کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہے کہ وہ وہاں سے واپس آ سکے یا ہماری زبان میں وہ یو ٹرن لے سکے۔ لہٰذا اب اس کا تمام تر انحصار امریکہ اور اسرائیل کے کیے گئے معاہدوں کی وفائی پر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مسلم دنیا میں بھی خصوصاً عام مسلمانوں میں بھی سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ ان تمام تر حالات پر اور آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں ہوتی ہے اور مشرق وسطیٰ میں جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناصر رینچن کو خدا حافظ۔